بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچنا بھی مت، یہ پاکستان میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس وقت موجودہ حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے زیادہ توجہ اس چیز پر ہے کہ کس طرح سے لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے، کس طرح سے معیشت میں بہتری لائی جائے، مہنگائی کو کس طرح سے کم کیا جائے، بجٹ کا کیا کرنا ہے، یہ اگر حکومت سوچ رہی ہے، سب سے زیادہ توجہ اس پر دے رہی ہے، آپ کا یہ خیال ہے، تو میں بہت عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے بیان بھی دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے سوچنا بھی مت، کیونکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے، ان کے ووٹرز، تحریک انصاف کے لوگ جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہر سوشل میڈیا پہ آپ کو ٹاپ ٹرینڈنگ میں اسی حوالے سے چیزیں نظر آئیں گی۔ تو سوچنا بھی مت یہی ہے کہ جی عمران خان کے خلاف کوئی ایسا قدم مت اٹھانا، کیونکہ بابر اعوان صاحب عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، ان کے مشیر بھی ہیں، اور وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، ویڈیو انہوں نے باقاعدہ جاری کیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور خدا نخواستہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اس کی پوری پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اور انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں کہ کچھ بند کمروں میں، کچھ اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے یہ چیز ہوئی ہے، اور کچھ مشتبہ لوگ بھی پائے گئے ہیں۔ تو اب رانا ثناء اللہ بیان دے چکے ہیں کہ جی جو ہی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوگی عمران خان کی، تو وہی لوگ جو سیکورٹی پر ہیں وہی ان کو گرفتار کر لیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو۔ تو میں نے عرض کیا آپ سے، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کا بیان، ان کی پوری توجہ، ساری حکومت کی توجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے گرفتار کیا جائے، کیسے پکڑا جائے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سیاست میں جب تک عمران خان ہے، سیاست میں ترقی نہیں ہو سکتی، ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی، یہ مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں۔ تو ان کا واحد مقصد ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹانا۔ یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حکومت نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے کہ جب عمران خان کو کس طرح سے ہم نے راستے سے ہٹا دیا، گرفتار کروا دیا، کچھ ایسا ویسا ہو گیا، تو ہمارے لیے سب آسان ہو جائے، کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی اس معاشرے میں حکومت کے مقابلے پہ کوئی بچا ہی نہیں، چھوڑا ہی نہیں، سب کو ساتھ ملا لیا۔ لیکن حکومت میں ایک آدمی ابھی باقی ہے، ایک آدمی ابھی باقی ہے ایوانوں میں اور فیصلہ سازی میں، ایک کھلاڑی عمران خان صاحب کا، ایک ان کی ٹیم کا ایک کھلاڑی، جس نا آخری پلیئر جو وکٹ پہ کھڑا ہے، وہ ابھی باقی ہے، اور اسی نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ پوری حکومت، یہ 11 جماعتوں کی ناک میں 11 جماعتیں، اور اس ایک شخص نے ان کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، جس سے یہ سارے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اپنی طرف سے ساری پارٹیوں کو ملا کے اپنی طرف سے ایک بڑی مضبوط حکومت بنا کر، اگرچہ ایک سیٹ پر ہے لیکن بہرحال سب کے مفادات جو اکٹھے ہیں، لیکن اس ایک نے ان کو ایسا ستایا ہوا ہے کہ بس اب ہوا کیا؟ یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں بھی وہ ایک کھلاڑی جو آخری رہ گیا وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ جناب اوورسیز کے ووٹس ہم نے نہیں ڈلنے دینے، وہ ختم کرنا ہے، نیب میں ترمیم کرنی ہے تاکہ ہمارے سارے کیسز ختم ہو جائیں، باقی تو ایف آئی اے دیگر کیسز وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، تو مین یہ دو چیزیں تھیں، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہوا ہے زرداری صاحب نے کہ جی پہلے ہم یہ کام کریں گے پھر ہی ہم حکومت چھوڑیں گے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے بڑی تیزی سے، شاید ہی پاکستان میں اتنی تیزی سے قانون سازی کی گئی ہو کہ جی ایک دن قانون پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی سے، اور اگلے دن پھر سینٹ سے پاس کروا لیا جاتا ہے۔ 26 مئی کو قومی اسمبلی اور پھر 27 مئی کو سینٹ سے یہ بل منظور کروائے انہوں نے، اوورسیز سے، پاکستانیوں سے، پتہ نہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے جو ڈالرز ہیں وہ تو ہمیں چاہیے لیکن ان کا ووٹ نہیں چاہیے۔ باہر بیٹھا ہوا شخص، اس کے بچے اوورسیز ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ میں پاکستان میں حکومت بھی کریں گے باہر بیٹھے ہوئے، لیکن باہر پاکستانیوں کے ووٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ دوسرا جناب نیب کو بالکل ختم کر دیا، جس طرح سے کہ جی اب جو بھی مجرم ہے، ملزم ہے، ڈاکو، چور، اربوں روپیہ جس نے ملک کا چرایا ہو، اگر اس نے اپنے نام میں رکھا ہوا تو نیب کچھ نہیں کر سکتا، کام ختم۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ویسے سب کو ہدایت دے، لیکن بہرحال تو جس نے بھی چوری کرنی ہے، اربوں کھربوں کی جو بھی کرنا ہے، صرف اپنے نام پر نہ رکھے، بیوی کے، بچوں کے، ملازم کے، رشتہ دار کے، ایسوسیٹ کے، کسی کے نام پر رکھ دے۔ مقصود چپڑاسی کے نام پر 16 ارب روپے نکلے، 14 ارب روپے نکلے، کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ کو، یہ ترمیم یہ کر چکے ہیں۔ لیکن کھلاڑی آ گیا میدان میں، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے وہ جو بل تھے ان پر سائن ہی نہیں کیے، اور اعتراض لگا کر حکومت کو واپس بھیج دیے نظر ثانی کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک کھلاڑی رہ گئے، گورنرز جو ہیں وہ جا چکے، اسمبلیوں سے پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے، عمران خان صاحب سے حکومت چھینی گئی، اور جس طرح عمر چیمہ صاحب وہ آخری وقت تک لڑتے رہے، اب صرف اور صرف صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں،
اور وہی جو ہے نا وہ اب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے پوری ڈیٹیل سے جواب دیا ہے کہ کیوں وہ یہ بل واپس کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں بل 26 مئی کو قومی اسمبلی سے پاس اور 27 مئی کو سینٹ سے منظور ہونے والے ترمیمی بل، الیکشن اصلاحات بل پر، نیب ترمیمی بل اور الیکشن اصلاحات بل پر نظر ثانی کے لیے حکومت کو واپس بھجوائے ہیں صدر صاحب نے۔ اور اب میں نے آپ کو بتا دیا ان بلز میں کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آئین کے آرٹیکل 46 کی خلاف ورزی کی گئی ہے، دونوں بل جلد بازی میں منظور کیے گئے۔ ان بل سے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کے لیے قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی سے مشاورت کرنی چاہیے، جو کہ نہیں کی گئی۔ ظاہر ہے کہ جس طرح چوری کی ہوتی ہے اور اب جلدی مطلب مال سمیٹو بچاؤ اس کو، تو اس کے لیے جلدی کام کیا۔ الیکشن ترمیمی بل سے متعلق صدر مملکت نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی محنت سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعے ملکی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی 2014 اور 2018 میں سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کی توثیق کی۔ ٹیکنالوجی میں بہتری لا کر بین الملک سے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کی جانب سے کیے گئے فیصلے میں آئی ووٹنگ کو تھرڈ پارٹی کی جانب سے محفوظ اور قابل بھروسہ قرار دیا جا چکا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 17 میں بین الملک مقیم پاکستانی کو ووٹ کا حق بھی دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ووٹنگ مشین میں پیپر ٹریل کا پورا نظام موجود ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پیپر سے گنتی میں مدد دیتی ہے۔ یعنی یہ دونوں کام ساتھ ہوں گے تاکہ کوئی چوری نہ ہو سکے، پیپر سے بھی ساتھ چلے گا اور ووٹنگ مشین سے بھی آپ اپنا ووٹ چیک کر سکتے ہیں۔ دھاندلی کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال صدر نے کہا کہ نئی ترامیم ایک قدم آگے جانے اور گھبرا کر 2 قدم واپس جانے کے مترادف ہیں، اور یہ ترامیم الیکشن میں شفافیت اور بہتری لانے کے تکنیکی عمل میں غیر ضروری تاخیر کرنے کے مترادف ہیں۔ پارلیمنٹ ان بلز میں مزید بہتری لا کر نفاذ یقینی بنائے۔ نیب کے حوالے سے بھی پورا ڈیٹیل جواب دیا صدر صاحب نے، مدلل جواب ہے۔ نیب ترمیم بل سے متعلق صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم سے بارے ثبوت استغاثہ پر ڈال کر اسے 1898 پیچھے 2 صدیاں 1898 کے فوجداری قوانین جیسا بنا دیا گیا ہے۔ نیب قانون میں ترامیم سے استغاثہ کے لیے کرپشن اور سرکاری اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات ثابت کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ثابت نہیں کر سکتے آپ اب کسی پر جرم۔ نیب قانون میں ترامیم سے پاکستان میں احتساب کا عمل دفن ہو جائے گا، اور یہ ترامیم اسلامی فقہ کی روح کے بھی خلاف ہیں۔ ان سے غیر قانونی اثاثوں کی منی ٹریل حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہ ترامیم منظور کرنے سے عدالتوں میں بڑے کرپشن کے کیسز بے معنی ہو جائیں گے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے احتساب کے عمل کو مزید مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے جناب ڈاکٹر عارف الوی، یہ ہے ان کا جواب، اور بل ہو گئے ہیں واپس۔ اچھا، ڈاکٹر عارف الوی نے پہلے بھی دیکھیں کہ شہباز شریف حلف لینا چاہتے تھے انہی سے، ظاہر صدر سے، وہ نہیں ہو سکا۔ دیگر جگہوں پر بھی صدر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا ان کو تنگ کیا، اور اب ایک اور بڑے اہم اور کروشل موقع پر انہوں نے ان کو تنگ کر دیا ہے۔ اب یہ ڈیلے ہوگا، ابھی بجٹ لے کر آنا ہے، جتنا معاملہ آگے چلے گا اتنی ان کی فرسٹریشن بڑھے گی۔ جس طرح سے مہنگائی کر رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے، لوگ ان سے یعنی بدزن ہو رہے ہیں، نفرت کرنے لگ گئے ہیں، پریشان ہیں، تو وہ بڑھتا جائے گا معاملہ۔ اور ان کے اندر جو لڑائی ہے ود ان پارٹیز بھی، اور نون لیگ کے اندر جو لڑائی ہے، یعنی ایک باہر کابینہ بیٹھی ہوئی ہے لندن میں اور وہ اپنا حکم چلانا چاہتی ہے، اب شہباز شریف صاحب کہیں کہیں اپنا بھی کام چلانا چاہ رہے ہیں، کچھ نوٹیفیکیشن اپنی مرضی کے بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملات جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی حکومت کے لیے درد سر ہیں، اور اوپر سے صدر صاحب جو ہیں وہ ایک آخری کھلاڑی کی طرح ایسی بیٹنگ کر رہے ہیں کہ ان سے آؤٹ ہی نہیں ہو رہے، اور بلکہ چوکے چھکے لگا رہے ہیں۔ الٹا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔